حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو ترجمان القرآن ہیں، حبر الامہ ہیں، بحر العلوم ہیں، عظیم مفسر قرآن ہیں، وہ مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے تو ایک حاجت مند، ایک ضرورت مند شخص آپ کے پاس آیا، سلام کر کے بیٹھ گیا۔ آپ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ بڑا غم زدہ تھا، بڑا پریشان تھا، بڑا مضطرب تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا، بھئی بہت غمگین نظر آ رہے ہو، بہت پریشان نظر آ رہے ہو۔ حضور، وجہ یہ ہے کہ مجھ پر کسی کا حق ہے، مجھ پر کسی کا قرض ہے۔ اس قبر والے کی عزت کی قسم، حضور کے قبر انور کی طرف اس نے اشارہ کیا، یعنی حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی قسم، میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ میں مالی طور پہ کمزور ہوں، معاشی طور پر بہت میں پیچھے رہ گیا ہوں، اور میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے فرمایا، اچھا میں سفارش کر دوں؟ اس نے کہا، جی بڑی مہربانی۔ آپ اٹھے، جوتا پہنا اور مسجد نبوی سے باہر تشریف لے جانے لگے تو اس شخص نے کہا، حضور آپ تو اعتکاف میں تھے، آپ اعتکاف بھول نہیں گئے ہو؟ آپ نے فرمایا، نہیں، مجھے اعتکاف یاد ہے، میں بھولا نہیں ہوں، مجھے اعتکاف یاد ہے، میں نہیں بھولا، میں ارادتاً باہر نکلا ہوں، شعوری طور پر میں باہر آیا ہوں، کیونکہ میں نے ان قبر والے سے، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے، اور سنے ہوئے زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا، بہت تھوڑا عرصہ گزرا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی حاجت مند کی حاجت براری کے لیے چلا اور اس نے پوری جد و جہد کی اور کوشش کی، تو فرمایا ایسے شخص کو 10 سال کے اعتکاف کے برابر ثواب ملے گا۔ اعتکاف کا بہت بڑا درجہ ہے۔ جو شخص اعتکاف بیٹھتا ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 2 حجوں اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن خدمت خلق بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑا مقام ہے، کسی کے کام آنا۔ ایسے تو اقبال نے نہیں کہہ دیا نا، خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی خدمت خلق سے عبارت ہے۔ جب آپ پر وحی کا نزول ہوتا ہے، پہلی وحی نازل ہوتی ہے، تو آپ حضرت خطیۃ الکبریٰ کے ہاں تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑھاؤ، مجھے کمبل اڑھاؤ، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے۔ تو اس وقت سیدہ خطیۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو کلمات طیبات کہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خلق کو عیاں کرتے ہیں، اس وصف کو نمایاں کرتے ہیں، اور ڈھارس بندھاتے ہوئے کیا کلمات کہتی ہیں کہ اللہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ان کے لیے آپ کماتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، اور راہ حق میں مشکلات برداشت کرتے ہیں۔ یہ کلمات طیبات
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصف خدمت خلق کو نمایاں کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی خدمت خلق سے عبارت ہے۔ خدا کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں، غلاموں کی مدد کر رہے ہیں، بیوہ عورتوں کی مدد کر رہے ہیں، مسکینوں کی مدد کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے بھی اپنی امت کو خوب تیار کیا ہے، ذہن سازی کی ہے کہ ٹھیک ہے نماز پڑھنا بڑی بات ہے، روزہ رکھنا بڑی بات ہے، تہجد گزاری کرنا بڑی بات ہے، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السعی علی الارملۃ والمسکین کالسعی فی سبیل اللہ۔ فرمایا بیوہ عورتوں کی، مسکینوں کی خبرگیری کرنے والا ایسا ہے جو راہ حق میں کوشش کرنے والا ہے، جہاد کرنے والا ہے۔ راوی فرماتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کل قائم لا یفطر وکالصائم لا یفطر، یعنی وہ اس شخص کی طرح ہے جو راتوں کو قیام کرتے کرتے تھکتا نہیں ہے، قیام میں سستی نہیں کرتا، اور بڑی محبت کے ساتھ اللہ کی راہ میں قیام کرتا ہے، تہجد گزاری کرتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، اور راحت کے ساتھ، نشاط کے ساتھ، سرور کے ساتھ وہ قیام کرتا ہے، اور اس روزے دار کی طرح ہے جو افطار نہیں کرتا، یعنی مسلسل روزے ہی رکھتا ہے۔ تو دیکھیے دن بھر گرمیوں میں روزہ رکھنا یہ بڑی ہمت کا کام ہے، راتوں کو شب بیداری کر کے اللہ کے حضور قیام کرنا یہ بڑا قابل تحسین ہے، مگر فرمایا جو بندہ بیوہ عورتوں کی خبرگیری کرے گا، جو مسکینوں کی مددگیری کرے گا، کل قیامت کے روز رات کے تہجد گزاروں اور دن کے روزہ داروں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ کاش ہم ان حقائق کو سمجھیں۔ نماز کوئی پڑھتا ہے تو اپنے لیے، روزہ رکھتا ہے تو اپنے لیے، لیکن کسی کو سہارا دینا، کسی کو پانی پلانا، کسی کو کھانا کھلانا، یہ ہے بڑی عبادت۔ اسی لیے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الاسلام خیر، اسلام کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ بہت سی خوبیاں ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلانا، اور جسے جانتے ہو اور نہیں جانتے، پہچان ہو یا نہ ہو، اس کو سلام پیش کرنا، کیونکہ سلام پیش کرنے سے تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، محبتیں بڑھتی ہیں، اور کھانا کھلائیں گے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ابھی آپ آیت مجیدہ بھی سن چکے جو موضوع گفتگو بنائی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، فرمایا وہ جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں ڈوب کر، اللہ کی محبت میں ڈوب کر، سرشار ہو کر، معمور ہو کر، یتیم کو، مسکین کو، قیدی کو۔ یہ تو صرف مثال کے طور پر، نمونے کے طور پر کہا گیا، صرف یہ نہیں کہ صرف انہی کو کھانا کھلانے، آپ طلباء کو کھانا کھلا رہے ہیں جو دین کے طالب علم ہیں، تاکہ وہ توجہ کے ساتھ علم حاصل کریں، اور پھر وہ ایک باعمل عالم بن کر معاشرے کی خدمت کر سکیں اور دین کو پھیلا سکیں۔